جو گیسٹ ہے, جو ٹائٹل اسپانسر ہے ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی کے فرسٹ ایڈیشن کے, جو اکتوبر میں آرگنائز کیا جا رہا ہے, مسٹر فہد خورشید موجود ہے, دی مال آف ایبٹ آباد اینڈ الخلیج بلڈرز کے ڈائریکٹر ہے. سب سے پہلے تو فہد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. اس کے بعد آپ کا ایک جرنی ہے ایجوکیشن کے لیے, آپ فورنز میں رہے, پھر آپ یہاں ہزارہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے, اور اس کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ میں آئے, اور اب سپورٹس کی جانب آپ نے قدم بڑھایا ہے. تو یہ سفر کیسا رہا ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا. میں ان دونوں ناموں کے درمیان تو بہت چھوٹا سا میرا اس میں سپورٹس میں جس طرح کا ڈی جی صاحب ہے اور جیسے شوکت گل جدون صاحب ہیں, ماشاء اللہ ان کا تو ایک بہت بڑا نام ہے. جی جی. میں خود ایک کرکٹر رہا, اور انگلینڈ میں وہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں سے اسٹڈیز کی ہے, ایم ایس کیا ہے میں نے, اور کافی عرصہ وہاں پر اسٹے کیا, اور پھر ڈفرینٹ ممالک میں وہاں رہا, خود کرکٹ کھیلی. اور شوکت جدون صاحب کے ساتھ تو ہماری وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہتی تھی, اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں مجھے اس لیے بھی پسند تھے کہ یہ وہ والا جو سسٹم جو باہر چل رہا ہے, جس طرح اکیڈمیز کا سسٹم چل رہا ہے, اس کو یہاں پر یہ لے کر آ رہے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم میرے خیال سے پاکستان میں اس طرح کا سسٹم جو ہے اسپیشلی ایبٹ آباد سے یہاں سے جا رہے ہیں, اور کیونکہ تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہی ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا, کیونکہ میرا یونیورسٹی میں بھی رہا, بچے ہمارے ابھی سوشل میڈیا اور موبائل تک رہ گئے, ان کے لیے سچ ایکٹیویٹیز نہ کرنے کے برابر ہیں تقریباً, اور اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. باہر کے ممالک میں ایسے ہے کہ گراؤنڈز بہت زیادہ ہیں, بہت بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں, اور کھیلنے والے نہیں ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کھیلنے والے بہت زیادہ, اور گراؤنڈز نہیں ہیں. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ان دونوں چیزوں کے درمیان یہ جو آئیڈیا لے کر شوکت صاحب آئے بچوں کے لیے, یہ ایک بہت بہترین کاوش ہے. اور اسی چیز کو لے کے آگے جاتے ہوئے شوکت صاحب کے, بلکہ شکریہ تو یہ تھا, ان کے پاس کئی اور اسپانسر بھی آئے, اور انہوں نے جب ہمارے ساتھ بات کی تو ایک تعلق واسطہ جو ہمارا ان کے ساتھ ہے پرانا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے والے آدمی ہیں. دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو جو ان کا پلان تھا, آپ یقین مانیں کہ اس پلان کے اوپر جس طرح یہ انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, میرے ابھی ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن وہ بھی آپ کے حوالے کرنے لگے انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ خود بھی ماشاءاللہ سے کرکٹ اور فٹ بال میرے خیال سے آپ خود بھی کھیلتے ہوئے, آپ خود بھی نوجوان ہیں. جو بچے, جو نوجوان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسٹریس اور اس طرح کی چیز سے دور رہتے ہیں. آج کل کے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا غصہ یا ایک تذبذب کا شکار ہے, وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل اسکرینوں تک محدود ہو جانا, گھر کے کمرے تک محدود ہو جانا, کوئی کسی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے سچ, اگر دوست بھی ہیں تو ان کے ساتھ وہ PUBG تک ہی محدود ہیں. تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ یہ جس طرح کا وہ چیز کی ہے, وش یو گڈ لک کہ شوکت صاحب جو آپ یہ سسٹم لے کر ہیں, اور ہم اس میں آگے جہاں تک آپ کے ساتھ چل سکے انشاءاللہ تو ہم ساتھ رہیں گے. اچھا فہد صاحب, آپ سے یہاں پر میں کویشچن کروں گا کہ دی مال آف ایبٹ آباد آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں, تو اس بزنس میں ریئل اسٹیٹ کے ادارے سے آپ کا سپورٹس کے ساتھ پہلا وینچر ہے, اس سے پہلے بھی آپ اس طرح کے اسٹیپس لیتے رہے ہیں؟ نہیں, اس سے پہلے مال آف ایبٹ آباد یا جس طرح خلیج بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے ایک ڈفرینٹ پروجیکٹس اور بھی چل رہے ہیں, اس قسم کا ہم نے آپ کا فرسٹ ٹائم جی ایگزیکٹلی وہ اس کے پیچھے کریڈٹ سارا شوکت گل جدون صاحب کو جاتا ہے, لالا کو, کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور ہمیں ایسا لگا کہ جب ہم ان کی سرپرستی میں بیسکلی ان کے ساتھ رہ کر کام کریں گے, بچوں کے لیے کچھ کر سکیں گے, ہمیں خوشی ہوگی اپنے علاقے کے لیے کچھ کر. جیسا آپ نے کہا فہد بھائی کہ اس وقت گراؤنڈس کی کمی ہے, ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی اسپورٹس میں, جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے شوکت صاحب کے ساتھ مل کر ایک وینچر میں, تو آپ اس وقت لوگوں کے ایک ہیرو بن چکے ہیں. ایبٹ آباد کی جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے, سن رہے ہیں. تھوڑا سا دی مال آف ایبٹ آباد کا حوالہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ واٹ از دی مال آف ایبٹ آباد, کیا اپرچونیٹیز ہے لوگوں کے لیے؟ جی, یہاں پر ایبٹ آباد میں ہم ایک ایسا میگا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کہ جو اس سے پہلے ایبٹ آباد میں یہاں پر نہیں ہے. دی مال آف ایبٹ آباد ایک TM ایبٹ آباد سے اپروو پروجیکٹ ہے, جس میں ہم کمرشل شاپس, فوڈ کورٹ اور ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس پلس سروس اپارٹمنٹس لے کر ہیں. 500+ کار پارکس ہیں ہمارے پاس, اور جگہ تو پرائم لوکیشن ہے میکڈونلڈس کے بالکل ساتھ, کام وہاں پر جاری ہے. اس کا یہاں پر لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں سے ٹوین سٹیز کی طرف جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں یا بڑے شہروں کی طرف,
تو میرا شروع سے یہ ویژن تھا کہ جو میرے ساتھ جیسے آج وہ چودھری ولید اکرم صاحب نہیں آ سکے جو سی ای او ہیں حفیظ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، ہم لوگوں نے ٹیم نے جب بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا اور میں نے ایبٹ آباد کے لیے بار بار اسٹریس کیا کہ ہمیں ایبٹ آباد میں یہ چیز لانی چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر روزگار بھی مہیا کر سکے اور ایسی فیسلٹی دے سکے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری فیملیز کو ٹریول کر کے پشاور، اسلام آباد اور ان علاقوں میں نہ جانا پڑے، یہیں پر انڈر ون فلور ہر چیز اپرچونیٹی ہو جائے. ویری ویل ڈن فہد بھائی اینڈ بیسٹ آف لک.